جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اقوال رجال مانتے نہیں، ہم تو یا قرآن مانتے ہیں یا نبی کا فرمان مانتے ہیں۔ اس طبقے کو جس کا نظریہ یہ ہو کہ یا قرآن چاہیے یا نبی کا فرمان چاہیے، یہ طبقہ ابو سفیان کے متعلق دل میں بغض پالے اور کہے نہیں جی انہوں نے پہلے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بدر احد خندق فلاں فلاں فلاں، میں نے کہا سب کچھ کیا سب کچھ کیا سب کچھ کیا، میرے نبی کا فرمان میرے نبی کا ارشاد کہاں جائے گا؟ میرے آقا نے کہا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تم کیوں ان کی غلطیاں گنواتے ہو؟ کیوں جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہے، غزوہ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہے۔ وہ اللہ کی راستے میں نابینا ہو گئے، تم ان پہ تان کرتے پھرتے دونوں آنکھیں شہید ہیں۔ ایک پھر جنگ کا موقع ہے، تیار ہو گئے، بیٹوں نے پوتوں نے کہا بابا نابینا بھی ہو، عمر بھی بڑی ہے، ہم جا رہے ہیں نا، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا، نابینا حالت میں بھی رب کے رستے میں۔ حضرت معاویہ کے لیے ان کے خاندان کو بدنام کیا۔ ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے میاں، کیا خطیب ہمارے، آپ کے بھی شاید کچھ خطیب ہوں، ہمارے دیوبندی خطیب بریلوی خطیب، وہ کہتے ہیں معاویہ کی جو ماں تھی نا ہند، یہ کلیجہ خار تھی، خون خار تھی، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، اس نے چبانے کی کوشش کی۔ یہ تم نے حضرت معاویہ کی ماں کی تصویر پہ صرف معاویہ کو بدنام کرا، یہ خون خار ماں کا بیٹا جس نے شہید ہوئے حمزہ کا بدن چاک کیا، کلیجہ نکالا چبایا، منہ سے خون بہنے لگا۔ علماء منبر پہ بھی جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، تم نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ جس واشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اسے ہند نے کہا تھا تو اگر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کرا دوں۔ تم نے یہی سنا ہوگا، تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں نے تجھے آزاد کیا۔ دنیا کی کسی کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ واشی ہند کا غلام تھا؟ دکھا سکتے ہو؟ وہ تو جبیر ابن مطعم کا غلام ہے، جدو ہند کا غلام ہی نہیں۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے واشی کو کہا تو قتل کر دینا، میں تین آزاد کر دینا۔ وہ کس طرح آزاد کر سکتی تھی؟ واشی تو ان کا غلام ہی۔ لیکن یہ بیان ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت معاویہ یزید کو کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، نبی پاک نے دیکھا، آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ چلو شکر ہے معاویہ نے تو جنتی بنے، شکر ہے، وہ سامنے سے گزرے۔ یزید میرے نبی کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن دیو کہ کوری سن دیو؟ جیڑا بندہ جمعہ نہیں اس نو معاویہ دے موڈیاں تے چڑھا کے مسجد نبوی دے سامنے والی گلی تو گزار دیتا۔ یہ ہیں آپ کے علماء، یہ ہیں آپ کی تحقیقیں۔ وہ تو پیدا ہی 11 سال بعد ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، کلیجہ چبایا، یہ کیا وہ کیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قتل کرنا یہ زیادہ جرم ہے، غصے والی بات ہے، یا مقتول کا سینہ چیرنا، اس میں سے کلیجہ نکالنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، اسے چبانے کی کوشش کرنا، یہ گھنونا فعل۔ ان دونوں میں گھنونا فعل کون سا ہے؟ اگر ہمارے کسی عزیز کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے تو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم اس بات کا ہوگا کہ اس کی میت کو چیرا جائے، کلیجہ نکالا جائے، دل نکالا جائے، اسے چبایا جائے۔ یہ غلیظ حرکت ہے، غلیظ، گھنونی اور گھن آنے والی ہے۔
बुखारी उठाई, बंदियालवी किसी तारीख की बात नहीं करती, किसी किताब की बात नहीं करती, बुखारी की बात करी। उठाओ उठाओ, फतह मक्का के दिन वाशी वाशी क्यों? बैत करने, इस्लाम कबूल कर। मेरे आका ने उसकी बैत कबूल की, ईमान वाली बैत उसकी कबूल की। उसके बाद मेरे नबी ने कहा मेरे सामने ना बैठा, तुम्हें देख के मुझे अपना चचा याद, तुम मेरी पीठ के पीछे। ये किसको कहा? जिसने कत्ल, जिसने कत्ल, ये उससे। इसके बाद मुआविया की वालदा हिंद आ गई, उनसे तो इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था ना, कि तुम कभी मेरे सामने ना आना। तुमने मेरे चचा का कलेजा चबाया, दिल निकाला, उसे चबाने की कोशिश की, तूने ये हरकत की थी, लेकिन नहीं। उठाओ बुखारी, उठाओ बुखारी। हिंद सामने आई, मेरे नबी ने देखा तो देख के मेरे नबी ने फरमाया मरहबा, उठाओ उठाओ। मेरा नबी आदिल है कि कोई नहीं? मेरा नबी मुसावात का दाई है कि कोई नहीं? वाशी के साथ ये सलूक और हिंद के साथ अलग सलूक, ये नबूवत से बईद है। मालूम होता है वो जो हिंद को मेरे नबी कहते हैं मरहबा, खुशामदेद, मालूम होता है उसमें ऐसी कोई बात मौजूद हो। अगर ये बात मौजूद होती तो उसे भी कहते तू मेरे सामने ना। हिंद ने इस्लाम की बैत की, मेरे नबी ने कुछ शर्तें लगाई, शिर्क नहीं करोगी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत और पुकार नहीं होगी। उसने कहा जिनकी पुकार और इबादत करते रहे हैं उन्ना साडे नाल की कीता, वो साडे केड़े काम कि हम मगलूब हो गए, मफतूह। जिना नहीं करनी। मुआविया की मां कहती हैं कभी शरीफ औरतें भी जिना कर। उठाओ बुखारी, ये सारी रोयदात बुखारी में। चोरी नहीं करो, ये मेरे नबी की सास भी है, उम्मे हबीबा की मां है। उम्मे हबीबा मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी मां है। थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ भी है ना, चोरी नहीं करो। तो कहती हैं मेरा खामद है ना अबू सुफियान, वो जरा कंजूस है, तो कभी कभी मैं उसके जेब से पैसे निकाल लेती हूं, ए ते चोरी नहीं ना। मेरे आका ने हिंद को जवाब दिया, जड़ा जवाब मेरे आका ने दिता तुम सुना दे। औरतें भी सुन रही हैं। फिर अपनी आवाज कट्टा जरा रातियां संभाल के रखिए, अपनी आवाज कट्टा जेब ना संभाल के रखिए। मेरे नबी ने फरमाया जर्द चीजों के लिए ना निकाला कर, सब्ज चीजों के लिए निकाल लिया कर। जर सोना, जेवर बनाने वास्ते पैसे कढ़ने, ये न किया कर। हाँ सब्जी लैन वास्ते निकाल। जब बैत हो गई ना, हिंद कितनी साफ दिल औरत, हजरत मुआविया की वालदा मोहतरमा कहती हैं मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई घर और घर वाले आपके घराने से ज्यादा मुझे कोई मबगूज नहीं था। मैं नफरत करती थी, मेरे दिल में बुग़्ज़ था आपके घर के बारे में, घराने के बारे में। और आज ईमान कबूल करने के बाद मुझे काबा के रब की कसम है, इस धरती पर कोई घर और घर वाले मुझे आपसे ज्यादा प्यारे नहीं हैं। मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे, आपके घर से, घर वालों से, फिर सुनो सियालकोट के लोगों, फिर सुनो, आपके घर से, आपके घराने से, घर वालों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूं। इसके जवाब में मेरे नबी ने कहा वअइज़न वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, जिस अल्लाह के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरा ख्याल भी तेरे घराने के बारे में यही है। नारे तकबीर।
عظمت صحابہ زندہ باد ٹھیک، باقی کسی کے زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں ہوتی. اللہ کے دین کا کام ہے ہونا ہی ہونا. کچھ محدثین نے معنی کیا ایزن کا معنی ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ محبت ابھی اور بڑھے گی. کچھ محدثین نے یہ معنی کیا یہ جو محبت تیرے دل میں میری پیدا ہوئی ہے نا یہ محبت ابھی اور ہو. میں نے حضرت معاویہ کے خاندان کا بھی تعارف کروا دیا، ان کے والد محترم کا بھی تعارف کروا دیا، اور ان کی والدہ محترمہ کا بھی تھوڑا سا میں نے تعارف کروا.